یہ لے لے سکتے ہیں. الحمدللہ ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ مولانا عبدالہادی عمری مدنی حفظہ اللہ کے بڑے ہی سلجھے ہوئے اور قیمتی اہم ترین خیالات سے ہم نے استفادہ کیا. اب میں زیادہ وقت لیے بغیر آج کے اس پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری وہ طالبات جو مجلے کی ذمہ داریوں کو نبھا رہی ہیں اور مجلے کے کام کو آگے بڑھا رہی ہیں، خصوصیت کے ساتھ مجلہ صوت الفرقان کی مدیرہ صفیہ حبیب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور سب سے پہلے اپنے سوالات مولانا محترم کی خدمت میں پیش کریں. یہ جو سوالات کا سلسلہ ہے، چاہے انٹرویو کی شکل ہو یا آپ لوگ بھی کچھ پوچھنا چاہیں، مگر مجھے ایک دلچسپ بات یاد آ رہی ہے اس موقع پر کہ اس وقت کٹ اینڈ پیسٹ کا زمانہ ہے. میڈیا کے اندر یہ بہت عام پالیسی ہوتی ہے کہ جس طرح سے چاہیں کسی کی تقریر کو کاٹ چھاٹ کر پیش کیا جائے. انگلینڈ کے اندر ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا. وہاں کا ایک بہت ہی مشہور چینل ہے، ورلڈ چینل ہے، وہ چینل 4 اس کو کہتے ہیں. دنیا بھر میں وہ بہت ہی مقبول چینل ہے، جیسے BBC ہے، CNN ہے، اسی طرح کا وہ بھی ہے. اس میں ایک پروگرام پیش کیا گیا تھا، اس کو کہتے ہیں ڈسپیچز. تو ڈسپیچز پروگرام میں جو مختلف چیزیں دکھائی گئی، اس میں سے عجیب اتفاق کہ وہ مجھے بھی پیش کیا گیا تھا، اور وہ اصل میں سراسر اسلام کے خلاف تھا اور خاص طور پر سلفی دعوت کے خلاف یہ پروگرام تھا. اس کو بڑے عجیب و غریب انداز سے پیش کیا گیا، اور وہ پیش کرنے کے بعد کچھ اتفاق کی بات ہے کہ پیش کرنے سے پہلے قانونی طور پر انہیں مجھے بھی بتانا تھا کہ آپ کے بارے میں بھی یہ پروگرام بنا ہے. لیکن اس وقت میں جب مجھے اطلاع ملی، اس وقت میں میدان مینا میں تھا، تو میں نے کہا کہ اب یہاں سے تو میں کوئی جواب دے نہیں سکتا کہ مجھے پروگرام کے بارے میں بھی نہیں معلوم، تو اس کو یا تو ڈیلے کر لیں، تاخیر کر لیں تاکہ میں اپنا جواب داخل کروں. لیکن وہ لوگ اس کے لیے تیار نہیں تھے. بہرحال پروگرام دکھایا گیا، اس کی وجہ سے دنیا بھر میں ایک ہنگامہ مچ گیا، سلفی دعوت کیا ہے، اور اس کے اندر مختلف معززین کو دکھایا گیا، جس میں سعودی عرب کے مفتی اعظم بھی تھے، اس میں شیخ سدیس بھی تھے، اور اس میں اس طرح کی کچھ شخصیتیں تھیں. تو اتفاق سے اس میں مجھے بھی دکھایا گیا. جب مجھے دکھایا گیا، واپس آنے کے بعد جب میں نے وہ پروگرام دیکھا، تو مجھے اپنے پروگرام کو پہچاننے کے لیے 3 بار اس کو دیکھنا پڑا کہ یہ تصویر کہاں سے تھی، کیونکہ ہر آدمی کا اپنا ایک انداز، ایک لباس ہوتا ہے. جس لباس میں مجھے دکھایا گیا تھا وہ نارمل اس کانفرنس کا میرا لباس نہیں تھا. تو مجھے اپنے بارے میں دیکھنے کے لیے 3 بار اس کو ریوائز کرنا پڑا کہ میں نے کہاں یہ اس طرح کا پروگرام پیش کیا. تو بعد میں پتا چلا کہ میری جو فوٹو ہے وہ کسی اور کانفرنس سے لی گئی اور پھر مجھے دکھایا کسی اور کانفرنس میں گیا تھا. اگر مجھے اپنے بارے میں معلومات کرنے کے لیے 3 بار اپنے پروگرام کو دیکھنا پڑا تو اس مہارت سے اس پروگرام کو پیش کیا گیا تھا. خیر بھلا ہو، وہاں پر ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ 50 گھنٹے کی کیسٹیں تھیں مختلف، اس کو 50 منٹ میں منتقل کیا گیا. 50 گھنٹے کی تقریروں کو 50 منٹ کے پروگرام میں منتقل کیا گیا. کہیں سے کوئی شکل لی گئی، کہیں سے ایک جملہ لیا گیا، کہیں سے دوسرا جملہ، اور اس طریقے سے اس کو پیسٹ اپ کیا گیا کہ عام دیکھنے والا نہیں بلکہ خود مقرر کنفیوز ہو گیا. تو اسے خود بڑی پریشانی ہوئی کہ کہاں یہ بات ہوئی، کیسے یہ بات ہوئی. لیکن الحمدللہ ان سارے پروگراموں کے بعد وہاں کا پروسیکیوشن جو ادارہ ہے ان کی طرف سے یہ بات سامنے آئی کہ اس کا اہل حدیث سلفی دعوت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ پروگرام جو پیش کیا گیا منفی جذبات کے تحت یہ پروگرام پیش کیا گیا. تو پروگرام پیش کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی گئی، اور اس کارروائی کو جو نیک نامی میں بدلی مختلف جو میڈیا ہیں، CNN جو امریکہ کا بہت ہی مشہور چینل ہے، اسی طرح سے BBC اور مختلف لوگوں نے اس کو سلفی دعوت کی فیور میں پھر اس کو پیش کیا.
ہم نے کہا الحمدللہ اگر ہم چاہے لاکھوں پاؤنڈ ڈالر خرچ کرتے تو شاید اتنی دعوت کا پروجیکشن نہیں ہوتا جو ان کی وجہ سے ہوا اور انہی کے ٹی وی اور چینلز کے ذریعے سے. تو میں ویسے ہی یہ بات یاد آ گئی تاکہ آپ کی تیاری ہونے تک میں نے اس کو سنا دیا کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ کٹ اینڈ پیسٹ کریں گے. میں نے کہا کہ کس طریقے سے انٹرویو لینے والے کیسے کیسی کام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا آپ اپنا مختصر تعارف کرائیں تو نوازش ہوگی. چلے آگے دوسرا سوال. میرا جو تعارف ہے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کروا چکے ہیں. یہاں پہلا جو شروع میں ہوا تھا میں اسی شہر کا اصلاً میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں اور اسی شہر میں بڑا بھی ہوا. میں اسی شہر سے میرا گہرا تعلق بھی ہے تو مجھے آپ جو ہے اسی شہر کا آدمی سمجھیں. دینی تعلیم حاصل کرنے کا شوق آپ کا اپنا تھا یا والدین کی خواہش تھی؟ ظاہر ہے بچپن میں تو میری خواہش نہیں ہو سکتی اس لیے کہ جب مجھے اس لائن پہ لگایا گیا اس میں مجھے کوئی بہت زیادہ معلومات بھی نہیں تھی نہ دین کے بارے میں ہم سمجھتے تھے. ہمیں کہا جاتا مسجد میں کھڑے ہو جاؤ کچھ بولو تو بولنا تھا ہمیں. جو ہمیں یاد دلایا جاتا وہ کہہ دیا کرتے تھے اور اسی طرح سے جہاں بھیجتے وہاں پڑھ لیتے. تو جب تک شروع میں یہاں پر رہا اس وقت تک تو مجھے میری اپنی اس کے اندر کوئی کوشش نہیں. یہ صرف والدین اور خاص طور پہ والد صاحب جو ہے رحمۃ اللہ علیہ ان کی کوششوں کا اس میں زیادہ دخل تھا. بلکہ بعض لوگوں نے بڑا مذاق بھی اڑایا تھا. شروع میں مجھے حفظ کرنے کے لیے یہاں پر ایک مسجد ہے. اب یہاں پر جب ہم آتے ہیں سال کے بعد تو محلے اتنے بدل جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ اسی شہر میں میری پیدائش ہوئی یا کیا ہوئی. ابھی میں یہ جامعہ کو آنے کے لیے 2 بار اسی کے چکر لگایا کہ جب میں پہلی بار آیا تھا تو اتنی دور آنا نہیں پڑا تھا مجھے. تو اس لیے میں اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ آپ زیادہ دور جا رہے ہیں تو جامعہ اتنی دور نہیں تھا. تو جب ہم آئے تھے تو عمارتیں کم تھی تو اب اتنی زیادہ عمارتیں تھیں کہ 2 بار آنے کے بعد پھر مجھے یہاں پہنچنا پڑا. تو ہم جو مسجد میں حفظ کرنے کے لیے بٹھائے گئے عام والی مسجد یہ تو اب وہ مسجد کو جانے کے لیے مجھے خود کافی تلاش کرنا پڑا کہ مسجد گئی کدھر ہو. کیونکہ وہ جو ہمارے ذہن میں خاکہ تھا اس مسجد کا اور وہ گلیوں کا تو وہ خاکہ تو بدل گیا. اب تو ہر جگہ جو ہے پتہ نہیں ہر جگہ 5-5 منزلہ 6-6 منزلہ عمارتیں ہیں. تو اس لیے یہ اجنبیت پیدا ہوتی ہے. تو اس کے لیے مجھے جب مسجد میں بٹھایا گیا تو مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ قرآن کیسے پکڑتے ہیں ہاتھ میں, کیسے اس کے آداب ہیں, کیسے لے جاتے ہیں. البتہ یہ کہ وہ مسجد کے منتظمین جو اس کے صدر مدرس تھے ان سے ملاقات کے کچھ آداب تھے. اسی عام والی مسجد میں جب آتے تو وہ 2 ہاتھوں سے مصافحہ لوگ کرتے اور ان کا بوسہ لیا کرتے تھے. میں تو گھر میں ایسے دیکھا نہیں تھا کسی کو کرتے ہوئے تو میں نہیں کرتا تھا. وہ بوسہ ووسہ نہیں لیتا تھا میں اور میں جو ہے وہ ایک ہی ہاتھ سے ملتا تھا عموماً. تو ایک مرتبہ انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارا مسلک کیا ہے بیٹے. تو مجھے مسلک کا تو معلوم نہیں تھا اور پھر میں سوچتا تھا کہ اگر میں بتاؤں تو پتہ نہیں مجھے ماریں گے یا کیا کریں گے. تو میں کہا کہ مجھے تو مسلک کے بارے میں کوئی زیادہ معلومات نہیں. تو انہوں نے پھر مجھ سے کہا اچھا تم یہ بتاؤ کہ مسجد میں جب جاتے ہیں تو نماز کیسے پڑھتے ہیں. تو اب میں تو کھڑے ہو کر بتایا نماز ہاتھ تھوڑا سا اوپر باندھا ہوا تھا. اچھا رکوع میں جانے سے پہلے کیا کرتے ہیں. میں نے کہا ایسے کرتے ہیں. میں سمجھ گیا. انہوں نے کہا میں سمجھ گیا تم کس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں. اس کے بعد خیر ہم جب پھر عمر آباد گئے تو الحمدللہ اس وقت تھوڑا سا مجھے شعور تھا. لیکن جب میرا پہلا سال تھا تو عمر آباد میں میری عمر اس وقت 11ویں سال میں داخل تھی. تو اس اعتبار سے اس وقت بھی مجھے اتنا معلوم نہیں تھا. وہاں 2-4 سال گزرنے کے بعد جب شعور پیدا ہوا تو اس کے ساتھ والدین کی جو محنت اور کوشش ہے اس کے بعد جا کر ہماری محنت اور ہماری کوششیں شامل ہوئیں. ورنہ ابتدائی تعلیم جونیئر تعلیم جیسے اور بچوں کی ہوتی ہے والدین کی دلچسپی اور والدوں کی کوششوں کا اس میں زیادہ دخل. ہندوستان کے مقابلے آپ نے دعوت اصلاح کے لیے لندن کو کیوں ترجیح دی جبکہ آپ جیسے باصلاحیت علماء کی ہندوستان کو شدید ضرورت ہے؟ ماشاء اللہ یہ مشکل سوال بھی ہے دلچسپ سوال بھی ہے کہ لندن کو کیوں ترجیح دی گئی. اگر میں ترجیح نہ دیتا تو شاید یہاں پر آپ لوگ اس طرح جمع ہو کر میری بات سننے کے لیے بیٹھتے بھی نہیں تھے. ہو سکتا ہے کہ میں آتا اور چلا جاتا تو یہ بھی ایک فائدہ اس کا ہے.
اور مختلف جو ٹی وی پروگرام ہو رہے ہیں اس کے اندر بھی اس کا ایک سبب یہ بھی ہے. دراصل بعض چیزیں ہوتی ہیں آدمی خود اختیار کرتا ہے، بعض غیر شعوری طور پر اس کے اختیار میں آ جاتی ہیں، لیکن لندن کو اختیار کرنے کے مختلف اسباب تھے. ان میں سے ایک بڑا سبب جو ہے وہاں بین الاقوامی طور پر آپ وہ کام کر سکتے ہیں جو یہاں رہ کر شاید نہ کر سکتے ہیں. جس آسانی سے اور جس طریقے سے آپ کام کر سکتے ہیں یہاں پر اس کے امکانات اور اس کے لیے بہت سی رکاوٹیں ہیں. اس طرح کا کام کرنا آپ کے لیے یہاں پر بہت زیادہ مشکل ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دین کا کام کہیں سے بھی ہو جائے. میں یہ تو نہیں کہتا ہر آدمی کو لندن جانا چاہیے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ جہاں سے آپ دین کا کام بہتر طریقے سے کر سکتے ہوں وہیں سے آپ کریں تو اس کا فائدہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہوگا انشاءاللہ. اب میں نائب مدیرہ حاجرہ بیگم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی اپنے کچھ سوالات پیش کریں. اپنے استاذ کرنے کی آپ کرسی بنائے گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا، تعلیمی مراحل کے دوران کوئی اہم واقعہ پیش آیا ہو جو ہمارے لیے درس عبرت ہو؟ دیکھیے، تعلیمی سفر پوری زندگی جاری رہتا ہے آدمی کا، اور میں اپنے آپ کو اس وقت بھی طالب علم ہی سمجھتا ہوں. تو اس لیے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اب تعلیم میری ختم ہو گئی ہے، بلکہ ابھی بھی میں اپنے آپ کو طالب علم کے طور پر ہی پیش کرتا ہوں، طالب علم ہی سمجھتا ہوں. زندگی بھر آدمی مختلف واقعات سے مختلف گزرتا ہے، سیکھتا بھی ہے، سکھاتا بھی ہے. ایسے بہت سارے واقعات ہیں جن سے آدمی بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے، لیکن وہ سیکھنے سکھانے کے جو انداز ہیں وہ ہر جگہ بڑے مختلف ہوتے ہیں. البتہ میں ایک بات یہاں بتاؤں گا آپ کو اس بارے میں کہ ہندوستان کے اساتذہ جو مختلف جن مدارس میں پڑھتا رہا، ان کے جو اساتذہ ہیں تو ان اساتذہ کے اندر جو اخلاص ہے، اور وہ اساتذہ جن کوششوں سے اور محنتوں کے ساتھ پڑھانا چاہتے ہیں، یہ اخلاص مجھے بہت کم دیکھنے کو ملا. بہت سی جگہوں پر لوگ محبت اور پیار سے بات تو کرتے ہیں، عزت اور احترام سے بات تو کرتے ہیں، مگر وہ اخلاص دکھائی نہیں دیتا. اسی طرح کا جو یہاں پر اساتذہ کے اندر بہت زیادہ اخلاص مجھے دکھائی دیا، مدینہ منورہ کے اندر بعض اساتذہ کے اندر اس طرح کا اخلاص تھا، بلکہ اس سے زیادہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ اپنی فکر طالب علم کے ذہن کے اندر بسائی جائے. ایسے بہت کم اساتذہ سے میرا واسطہ رہا ہے، ورنہ عام طور پر بہت سے ایسے اساتذہ بھی تھے جو صرف گھڑی دیکھ کر آتے اور گھڑی دیکھ کر چلے جاتے، انہیں اس سے آگے کی کوئی پرواہ نہیں ہوا کرتی تھی. اور یورپ وغیرہ کا جو ماحول ہے اس میں وہ جیسے بالکل سرکاری انداز ہوتا ہے، زیادہ تر وہاں کے پروفیسرز لیکچررز جو ہیں ان کا انداز خالص سرکاری ٹائپ کا ہوتا ہے کہ ٹائم ہونے کے بعد آپ کون ہیں یا استاذ کون ہیں، دونوں کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہوتا. اور اگر کبھی اتفاق سے مل بھی جائیں تو بہت دور سے ہیلو ہائی ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی زیادہ ان کے درمیان کمیونیکیشن، بات چیت وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. اور اگر کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی استاد کو آپ غلط وقت میں فون کر لیں، ان کے حساب سے جو غلط وقت ہو تو وہ اس کو کبھی برداشت نہیں کرتے. یہ نہیں ہے کہ یہاں کے استاذوں کی طرح میں نے دیکھا بہت سے طلباء کے پاس اپنے اساتذہ کے سیل فون یا موبائل وغیرہ کے نمبر جو ہے اساتذہ کے طلباء کے پاس رہنا، یہ پتہ نہیں کتنی ضرورت ہے. لیکن وہاں یا پروفیشنل لائف میں یہاں بھی کسی ڈاکٹر سے، سرجن سے یا کسی بڑے وکیل سے اگر آپ اس کا موبائل فون مانگتے ہیں تو وہ بہت مایوب سمجھا جاتا ہے کہ آپ میرا موبائل کیوں مانگ رہے ہیں، آپ میرا فون کیوں مانگ رہے ہیں. ایک مرتبہ میرے ساتھ یہاں پر تجربہ ہوا پیس کانفرنس میں، ٹی وی پروگرام نہیں، کانفرنس کے اندر. کانفرنس کو جن لوگوں نے دیکھا یا اٹینڈ کیا ان کو معلوم ہوگا کہ کتنے لاکھ لوگوں کا مجمع ہوتا ہے، اور ان کی ایک ایگزیبیشن بھی لگتی ہے. اس کے اندر مقصد یہ ہوتا ہے کہ خالی اس ذہن آدمی جب وہ ایگزیبیشن میں داخل ہو، نکلتے وقت کلمہ پڑھے یا کم سے کم کلمے کے قریب پہنچ جائے.
ایسی معلومات اس کو ایسے انداز سے دی جاتی ہیں مؤثر طریقے سے کہ اسٹال نمبر 1، اسٹال نمبر 2، اسٹال نمبر 3، ایک میں توحید کا ذکر ہے، صرف وہ توحید کی بات کرے گا، کوئی اور مسئلہ نہیں بتائے گا، دوسری رسالت کی بات کرے گا اور کچھ نہیں، تیسری، چوتھی، پانچویں، اور جو 2 لڑکیوں نے عذاب قبر کے حوالے سے، موت کے حوالے سے جو بات کی، عموماً وہ آخری اسٹال ہوتا ہے ایگزیبیشن کا، اور وہ آخری اسٹال اس طرح وہ فزیکلی وہ بناتے ہیں قبر کا نمونہ وغیرہ وغیرہ، کہتے ہیں کہ اب یہ جنت کا راستہ ہے اور یہ جہنم کا راستہ ہے۔ تو 45-40 اسٹال سے گزر کر جب آدمی آتا ہے ذہنی طور پر وہ بہت نرم ہو جاتا ہے، جب آخری مرحلہ اس کا قبر کا دکھایا جاتا ہے وہ کہتا ہے میں ابھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو عام طور پر پیس کانفرنس میں کئی لوگ داخل ہوتے ہیں خالی ذہن سے، نکلتے وقت کلمہ پڑھ کر نکلتے ہیں۔ تو ہم لوگ بھی وہاں پر گئے، تو جب ہم وہاں پر گئے تو کسی صاحب نے، یہاں شاید میری واقفی ہے، وہ مجھے جانتے ہوں گے، تو انہوں نے جیسے عام طریقہ ہے فوری کہا کہ آپ کا موبائل مجھے چاہیے۔ تو میرے ساتھ جو پیس کانفرنس والے جو منتظمین تھے وہ ساتھ ہی تھے، انہوں نے اس کو اس زور کے ساتھ اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا کہ ہماری موجودگی میں تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ مہمان سے براہ راست موبائل مانگے تم۔ تو بات بظاہر دیکھنے میں چھوٹی سی لگتی ہے، لیکن ان کا ڈسپلین اتنا ایڈوانس ڈسپلین تھا، اتنا سسٹم تھا ان کا کہ وہ یہ نہیں کہتے تھے۔ انہوں نے بعد میں مجھے کہا کہ بھائی آپ تو مہمان ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ جو آپ کا موبائل مانگ رہا ہے وہ دوست ہے، دشمن ہے، کیوں مانگ رہا ہے، کیا ہے۔ آج کل اگر کسی کے پیچھے لگنا چاہیں ایسا ایڈوانس سسٹم ہے کہ موبائل فون بند بھی ہو، سوئچ آف بھی ہو، اگر وہ جاننا چاہیں تو میں یہاں بیٹھ کر کیا گفتگو کر رہا ہوں وہ بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ اس لیے جو ہے وہ یہ وہاں ان کا اپنا ایک طریقہ تھا، شاید کثرت سے مسلمان ہو رہے تھے لوگ، اسی وجہ سے شیطان نے نہیں چاہا۔ تو اب جو پبلک کانفرنس ہے اس پر اتنی رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی کہ آسانی کے ساتھ اب وہ کانفرنس کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ قرآن کریم میں جو آپ لوگ طلبہ ہیں آپ کو معلوم ہے، جیسے کہا گیا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ قرآن کا مقابلہ تو تم نہیں کر سکتے، قرآن کی تلاوت جب ہو تو اتنا شور مچا دو کہ لوگ کنفیوز ہو جائیں، توجہ کے ساتھ قرآن نہ سن سکیں۔ وہ کل بھی تھا، زمانے جاہلیت کے بدو گنوار مشرکین وہ بھی لوگ کیا کرتے تھے، آج کے مہذب تعلیم یافتہ بھی وہی کرتے ہیں کہ دین کی آواز کو اتنا دبا دو کہ اسلام نہ پھیلنا پائے۔ لیکن اس طرح کی کوششوں سے اسلام دبے گا نہیں، بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے اسلام اتنا پھیلتا جا رہا ہے، اتنا پھیلتا جا رہا ہے کہ خود سابق پرائم منسٹر جو ہیں ٹونی بلیر، ان کے گھر میں اسلام الحمدللہ داخل ہو چکا ہے، ان کی اپنی ساری مسلمان ہو گئی اور ان کی فیملی کے ممبر مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو یعنی مطلب ہے کہ اونچی فیملی سے لے کے نیچے فیملی تک، عام لوگوں تک بہت سارے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ یہ اسلام کی حقانیت ہے جس کو لوگ طاقت کے ذریعے سے روکنا چاہتے ہیں، لیکن دین اتنا پاورفل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پھیلانے کا خود ہی انتظام کیا۔ لندن میں آپ کی داعیانہ مصروفیات کس طرح کی؟ دیکھیے، ایک داعی کے لیے جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی، جہاں بھی ہو وہ داعی بن کر رہے، اور یہ مسلمان سب کی ذمہ داری ہے، جہاں بھی ہو وہ دعوت و تبلیغ کا کام زیادہ سے زیادہ کریں۔ وہاں کے اپنے مختلف انداز ہیں، اس میں سے ایک میڈیا ہے جس کے اندر مختلف قسم کے مقامی اور قومی قسم کے چینلز ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے دین کی دعوت پہنچانے کے لیے۔ اگر میں درس قرآن یہاں بیٹھ کر دوں گا، آپ سننے والے بھی درس سے متفق ہیں، بولنے والے بھی متفق ہیں، لیکن یہ بات جب دنیا کے سامنے پہنچے گی تو ان کو بھی یہ روشنی ملے گی، ان کو بھی یہ خوشبو ملے گی۔ تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو ماڈرن ٹیکنیک ہے اپنے دین کی بات دوسروں تک پہنچانے کی، اس کو آپ استعمال کریں۔ اس کے اندر مختلف طریقے ہیں، ایک تو میڈیا ہے، میڈیا کے علاوہ آج کل جو ہے میڈیا کے اندر ایک خاص طور پر ریڈیو بھی ہے، جو یہاں پر میں نے نہیں دیکھا کہ لوگ اس بارے میں زیادہ اہتمام کرتے ہیں، حالانکہ ریڈیو کے ذریعے سے دین کی دعوت پیش کی جائے تو وہ بھی ایک مؤثر ذریعہ ہے، اس لیے کہ ٹیکسی ڈرائیورز، کار چلانے والے، مصروف اوقات میں جو لوگ اپنی سواریوں پر ہوتے ہیں وہ ٹی وی سے زیادہ ریڈیو سنتے ہیں۔ جب وہ ان موقعوں پر ریڈیو سنتے ہیں اور آپ کا درس اس میں لگا ہوا ہو تو یہ پیغام رسانی کا ایک بہت بہترین اور مؤثر ذریعہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے آج کل تو ماشاءاللہ انٹرنیٹ کا دور ہے اور مختلف میادین ہیں، جیسے ہاسپٹل تبلیغ کے لیے
وہاں جب مریض پریشان حال ہوتا ہے آپ کے 2 جملے اس کے لیے نیم صحت کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں. اگر آپ وہاں پر پہنچیں اور کوئی اس کو آرام کا اطمینان کے 2 جملے بھی کہہ دیں تو یہ 2 جملے اس کے لیے بہت زیادہ بھی ثابت ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے جیل خانے ہیں، مختلف قسم کے پریزنز، اگر آپ وہاں پر بھی کوئی داعی پہنچے تو اس کو بھی دین کی بات بڑے اچھے انداز سے پہنچائی جا سکتی ہے. اسی طرح مختلف اوقات غیر مسلموں کو دین کی دعوت پیش کرنا. مثلا ایک موقع پر، عید کے موقع پر، ایک ہماری برانچ ہے، وہاں پر وہاں کے امام صاحب نے یہ طے کیا کہ عید کا موقع ہے اور عید کے دن ہماری مسلم روایات یہ ہے کہ بچوں کو ہم گفٹ دیتے ہیں، تحفے دیتے ہیں عیدی کے نام پر، تو غیر مسلموں کو کیا دیں؟ تو وہاں طے کیا گیا کہ ہر غیر مسلم کو ایک قرآن ترجمے کا تحفے میں پیش کریں. عید کی نماز کے ساتھ یہ اعلان کیا گیا ہر آدمی کسی ایک غیر مسلم کو قرآن کا تحفہ دے. اور وہاں کافی سارے قرآن پہلے سے منگائے ہوئے موجود تھے اور وہ سارے کے سارے ایک دن میں ختم ہوئے الحمدللہ. تو یہ بھی دین کی بات کو دوسروں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے کہ اگر آپ قرآن مجید یا اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کم پڑھا لکھا ہے تو اسلام کے بارے میں کوئی مفید کتاب چاہیے ہو جو مؤثر قسم کا ہو اور جو اس میں صرف اسلام کا تعارف ہو اور دوسری باتیں نہ ہو، صرف اسلام کا تعارف ہو، وہ اگر آپ دیں ہو سکتا ہے کہ یہ ایک کتابچہ کئی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے. یہیں کی میں مثال دیتا ہوں، اللؤلؤ والمرجان حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس کا جب تیلگو میں ترجمہ ہوا، ترجمے کی تقریب جب منعقد ہوئی یہاں حیدرآباد کے اندر، مختلف لوگوں کو بلایا گیا تھا، اس میں یہاں کے ہائی کورٹ کے جج بھی تھے، وہ غیر مسلم تھا جج، اس کو پہلے سے وہ کتاب پہنچا دی گئی کیونکہ آپ کو بھی تقریر کرنی ہے. وہ تقریر کے درمیان افتتاح کرتے ہوئے اس نے جو تقریر کی دعات کے لیے، مبلغین، علماء، اس میں بہت غور طلب بات ہے. اس نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اس کتاب کو سجدہ کروں میں. اب کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو وہ اپنی زبان میں پڑھ چکا تھا، اس کے بعد وہ واقف ہوا کہ دین کیا ہے. حالانکہ وہ جج ہے، پڑھا لکھا ہے، مگر اس کی تعلیم ساری کی ساری دوسرے انداز کی ہوئی، مذہب کو پڑھنے کا اس کو موقع نہیں ملا. یہ ایک جج کی نہیں، ایسے کئی یہاں پر واقعات ہیں. اگر آپ اس طرح کی بات کوئی ایسا ذریعہ استعمال کریں تو ایسا اس کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے. الحمدللہ تیلگو کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کافی سارا کام ہوا، مگر عجیب مجھے اتفاق ہوا کہ تیلگو زبان میں حدیثوں کا ترجمہ ہوا، قرآن مجید کا ترجمہ کیا گیا اور مختلف کتابیں اس کے لیے تیار کی گئیں، اور یہاں کے بہت سارے علماء کو اس کا نام تک نہیں معلوم اور ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ تیلگو میں یہ چیزیں جو ہے نا اویلیبل ہیں. ایک عجیب سی بات ہے کہ جبکہ انہیں خود کرنا چاہیے لیکن کی ہوئی باتوں کو آگے پھیلانے کے لیے بھی معلومات کی کمی ہے. یورپ میں اسلام و دعوت کی زندگی میں آپ کو کیا دشواریاں درپیش ہیں اور آپ ان کو کیسے حل کرتے ہیں؟ دیکھیے، اس کو دیکھنے کا سب سے آسان طریقہ یورپ ہو، امریکہ ہو، عرب ممالک ہوں یا ہندوستان پاکستان ہو، ہر جگہ جس کو ہم کہتے ہیں گلوبل ولیج، کہ اس وقت ہم ایک ایسی دنیا میں جو قریہ نما ہے، تو اس قریہ نما دنیا کے اندر کوئی ایک بات کہیں پر ہوتی ہے، منٹوں اور لمحوں کے اندر دوسری طرف وہ بات پہنچ جاتی ہے. تو اسلام کو وہ اپنے لیے چیلنج سمجھتے ہیں، اسلام کو اپنے لیے وہ مشکل سمجھتے ہیں، اور انہیں معلوم ہے کہ اسلام کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے اسلام کی آواز کو دبانے کے لیے مختلف انداز اور طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. لیکن جتنا بھی وہ کریں، جیسے بیہقی کی ایک حدیث ہے، لا يبقى بیت وبر ولا مدر الا ادخلہ اللہ الاسلام بعز عزیز او ذل دلیل. روئے زمین پر، یہ نبی کی پیشن گوئی ہے جو کبھی غلط نہیں ثابت ہو سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دور ایسے آئے گا روئے زمین پر کوئی کچا یا پکا مکان ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں اسلام کی آواز نہ پہنچے. اسلام کی آواز الحمدللہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی وہ پہنچ رہی ہے. مشکلات بہت زیادہ ہیں، اسی لیے میں نے کہا کہ ہر جگہ کے داعی کو وہاں کے حالات پر گہری نظر رکھنی یہ بہت ضروری ہے تاکہ آپ مشکل حالات کے باوجود دین کا بہتر اور مؤثر انداز سے کام کر سکیں. اور مشکلات کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں نا امیدی کی کیفیت ہوگی. تو آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ پر امید رہے، حوصلے کے ساتھ اپنا کام کرے، دین خود اپنا لوہا منوائے گا.
स्वानसी यूनिवर्सिटी एक मशहूर यूनिवर्सिटी है इंग्लैंड की, वहाँ की यूनिवर्सिटी के शोबे तहकीकात ने एक रिपोर्ट शाये की, और ये मस्जिद वगैरह की रिपोर्ट नहीं है, यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है, उनकी यूनिवर्सिटी। उन्होंने कहा कि सिर्फ बरतानिया में 9 मुस्लिमों की तादाद जो नए मुसलमान होने वाले हैं, ख़ास तौर पर इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडे का ज़माना शुरू हुआ उसके बाद, तो उनकी तादाद 1 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी रुकावटों के बावजूद अब वो परेशान हाल हैं कि इतनी रुकावटों के बावजूद इस कसरत के साथ लोग मुसलमान क्यों हो रहे हैं। और 1 लाख जो मुसलमान हुए उनमें 2/3 जो है वो औरतें हैं। ये और भी ज्यादा वजह को सवाल बन गया उनके लिए कि औरतों के खिलाफ तो हम इतना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि इस्लाम में औरत की इज्जत नहीं है, औरत के हुकूक नहीं है, वगैरह वगैरह, जैसे मीडिया आग उगलते रहता है। तो इतनी कसीर तादाद में औरतें क्यों मुसलमान हो रही हैं? खुद जो मुसलमान हुई, जैसे मैंने कहा, टोनी ब्लेयर जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी साली ने 1 से ज़ायद तकरीरें की हैं कि इस्लाम से पहले मैं मुसलमान की सख्त दुश्मन थी, और इस्लाम कबूल करने के बाद मुझे मालूम हुआ कि इससे ज्यादा बेहतर दीन कोई और नहीं है। मैं अपनी पूरी जिंदगी माजी की जो गलतियां हैं उसकी तलाफी में लगाना चाहती हूँ। तो अल्लाह ताला उन्हीं लोगों में से ऐसे बहुत सारे, ये एक मिसाल नहीं, ऐसी बहुत सी खवातीन हैं जो मुसलमान हुई, और जो खानदानी मुसलमान हैं उनसे ज्यादा उनका जज्बा है, उनसे ज्यादा उनमें दावती स्पिरिट और शौक पाया जाता है। रिपोर्टर निसाने कौम के तनाजुर में आपकी अंग्रेजी जुबान में इस्लामी खिदमत क्या है? देखिए, जिस मुल्क में आप रहते हैं, अंबिया किराम की सुन्नत ये है कि वहाँ के हालात, वहाँ की ज़बान और वहाँ के तौर तरीक़े से हमें वाकिफ़ होना चाहिए। उसके बगैर आप दीन की दावत मौसर तरीक़े से पेश नहीं कर सकते। वहाँ पर जो दावत है उसके मुख्तलिफ अंदाज हैं, मसाजिद के ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से, सोशल खिदमात के ज़रिए से, और मुख्तलिफ तरीक़ों से खिदमात की जाती हैं। तो उसके लिए उर्दू और अरबी का इस्तेमाल भी है, लेकिन अंग्रेज़ी का इस्तेमाल जो है आए दिन बढ़ता जा रहा है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ की जो नौजवान नस्ल है, खुद मुसलमान घराने के अंदर भी वो अंग्रेज़ी के अलावा कोई ज़बान समझते नहीं है, क्योंकि वो उनकी मादरी ज़बान है। तो इसलिए वहाँ पर हर ज़बान में गुफ्तगू की ज़रूरत है। उर्दू में भी अगर कोई करना चाहे तो उसके लिए भी इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन वो दिन ब दिन घटते जा रहे हैं। अरबी के इम्कानात भी हैं वहाँ पर, लेकिन सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ी के। आप पहले मौलिद के इस्लाम पर एतराज़ात के जवाब किस तरह देते हैं? एतराज़ात के जवाब कैसे देते हैं उसका आसान सा जवाब, आप पीस टीवी अगर देखते हो तो उसके अंदर डॉक्टर जाकिर नाइक एतराज़ात के जवाब बहुत कसरत के साथ देते रहते हैं। वो भी एक अंदाज है एतराज़ के जवाब देने का। मुखातब और साहिल के मुताबिक आपको जवाब देना होता है। ये नहीं है कि जो सवाल पूछा जाए उसी के मुताबिक आप जवाब दें, ये बहुत बड़ी गलती है उलमा और दुआत की। सवाल को रीड करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये पूछ रहा है हर सवाल का जवाब दे दे, ऐसे नहीं है, बल्कि आजकल रिपोर्टर अपनी बात आपके मुंह में डालकर आपसे उगलवाएंगे। तो एक दाई के लिए ज़रूरी है कि जो सवाल किया जा रहा उसके बैकग्राउंड को भी समझे और उसी के मुताबिक वो जवाब दे। इस सिलसिले में एक गैर मुस्लिम MP है जॉर्ज गैलेवे, जिसका नाम आपने बहुत सुना होगा, या जो इंग्लिश पढ़ते हैं इंग्लिश अखबारात वगैरह उनको मालूम है कि वो वहाँ का MP है। अमेरिका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी बहुत बड़ी, और उसको बुलाया गया क्योंकि वो गैर मुस्लिम होने के बावजूद इस्लाम का बहुत ही ज़्यादा सपोर्टर है, और इस्लाम मुसलमानों के हक़ में वो बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करता है। चूँकि MP है और वो बहुत अच्छा मुक़र्रिर भी है, तो उसको मुख्तलिफ जलसों में, इज्तिमाआत में बुलाया जाता है। अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको बुलाया गया, और जब बुलाया गया तो उन लोगों ने सवालात तैयार किए हुए थे, जैसे आप लोगों ने सवालात तैयार किए। अब जब सवाल करते रहे तो वो सवाल चाहे कुछ भी हो, जो कुछ उसे कहना था इस्लाम और मुसलमानों के हक़ में, वो जवाब वही देता। सवाल कुछ होता, जवाब वही देता। वो परेशान हो गए क्योंकि लाइव प्रोग्राम था वो, और वर्ल्ड मीडिया साथ था, CNN, BBC वगैरह वगैरह, सारे मीडिया वाले उसको कवर कर रहे थे। तो वो जो कुछ सुनाना चाहता था वो सब सुना दिया। बाद में तबसरा करने वालों ने कहा जिन लोगों ने ये प्रोग्राम किया वो नादान अहमक लोग हैं, इसलिए कि वो ये समझ रहे थे कि जॉर्ज गैलेवे MP जो है वो इतना नादान है कि हम जो सवाल करेंगे वही जवाब देगा।
آپ کا جو بھی سوال رہا ہو، اسے جو کچھ کہنا تھا اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں وہ سب کچھ اس نے میڈیا کے سامنے کہہ دیا. جو وہ کہنا بھی چاہتا تو میڈیا نقل نہیں کرتا، لیکن اس طرح سے اس نے نقل کیا. ابھی ایک اور طالبہ ہے منتہا ناظرین، جو تدریب کی طالبہ ہے، آپ کے بھی اگر کوئی سوال ہے تو پیش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا آپ مغربی ملک لندن میں رہتے ہیں، لہٰذا میرے سوالات بھی آپ کے لیے مغربی ممالک کے تعلق سے. مغرب میں اسلام اور مسلمانوں کے متعلق کیا غلط فہمیاں درپیش آتی ہیں؟ اب تو ہم لوگ مغربی ملک میں نہیں ہیں، اس وقت تو یہاں حیدرآباد لندن میں ہیں. دیکھیے اصل میں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں صرف مغربی ممالک میں نہیں، یہاں پر بھی غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں، ہر جگہ پیدا کی جا رہی ہیں ٹی وی اور اس کے ذریعے سے. مثلا جو کامن غلطی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں یا مسلمان دوسروں کے خیر خواہ اور ہمدرد نہیں ہوتے. یہ عام غلط فہمی پیدا کی گئی ہے. اب ہمیں اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم نہ دہشت گرد ہیں، نہ دہشت گردی کی کوئی کارروائی کو اسلام قبول کرتا ہے یا پسند کرتا ہے. اسلام تو سراسر دین رحمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مختلف صفات ہیں ان میں سے ایک بات جو خاص طور پر پیش کی گئی، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. تو جو رسول رحمت بن کر آئے، جو امت رسول رحمت کو فالو کرنے والی ہو، وہ دہشت گرد کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اسی طرح سے غلط فہمی ہے کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں ہیں. کیا واقعی عورتوں کے حقوق نہیں ہیں؟ یہ آپ جس طرح سے اس کا جواب عملی طور پر دے سکیں گی، عام لوگ وہ نہیں دے سکتے. آپ کو چاہیے کہ دین کی یہ جو گوشہ ہے اس میں زیادہ مہارت حاصل کریں کہ کیا واقعی عورتوں کے کوئی حقوق اسلام میں نہیں ہیں. اگر کوئی غلطی کوئی مرد کرتا ہے، کوئی باپ کرتا ہے، کوئی بھائی کرتا ہے، اس کا اسلام سے نہیں، اس کی پرسنل غلطی سمجھی جائے گی، وہ شخصی غلطی ہے اس کی. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ بیوی کو مارو یا یہ حق نہ دو یا یہ اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کرو. یہ ہمارا اپنا ایٹیٹیوڈ ہے، اسلام اس کی تائید نہیں کرتا. تو آپ لوگ بھی اگر اس طریقے سے دین کو سمجھیں اور لوگوں تک بتائیں تو انشاءاللہ تعالی اپنے اپنے حلقوں میں یہ غلط فہمی کے ازالے کا ذریعہ بنے گا. باقی ویسے آپ نے یہ کوشچن کیا تو میں ایک اور بات بتاؤں، انگریز اتنے بدھو نہیں ہیں کہ ان کو یہ معلوم نہ ہو کہ قرآن یا سنت میں عورتوں کے لیے کیا حقوق رکھے گئے. وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ ہم جتنا تیز سوچتے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ تیز سوچتے ہیں. ہم جیسے ایک کام کر کے پھر غور کرتے ہیں، پھر ماسٹر پلان بنتا ہے، وہاں ایسے نہیں ہوتا. 50 سال پہلے وہ ماسٹر پلان تیار کرتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرنا چاہیے، پھر اس پہ کیا کیا رکاوٹیں ہو سکتی ہیں، اس کی اسٹڈی وہ بہت پہلے سے کرتے ہیں. تو جو اتنی تیز قوم ہو وہ دین اسلام سے واقف نہ ہو، یہ بات ممکن نہیں ہے. وہ جانتے ہیں اسلام کیا ہے، لیکن پروپیگنڈے کا یہ ایک ذریعہ ہے. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ مغرب میں زیادہ تر خواتین کے قبول اسلام کا کیا سبب ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ قبول اسلام کا سبب اسلام میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے جو حقوق دیے ہیں اسی کا یہ ہے سبب کہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اسلام میں ان کے حقوق کا تحفظ ہے، ان کی شخصیت کا تحفظ ہے. ورنہ ایوان ڈیڈلی جس کی بات بتائی گئی، رپورٹر ہے مشہور انگریز جو بعد میں مسلمان ہوئی، اس نے کہا کہ اسلام سے پہلے مغربی دنیا کی باتیں مجھے اچھی لگتی تھیں کہ اسلام میں آزادی ہے، یعنی انگلینڈ وغیرہ میں عورتوں کے لیے آزادی ہے، لیکن وہ آزادی کیا ہے؟ عورتوں کو نیم برہنہ کرنا. وہ آزادی کیا ہے؟ عورتوں کو ایڈورٹائزمنٹ کا ذریعہ بنانا، چاہے وہ کار کا اشتہار ہو، ہوٹل کا ہو، کپڑے کا ہو، نیم برہنہ کر کے اس کو راستوں میں کھڑا کر دینا. یہ ان کے نزدیک عورتوں کی رسپیکٹ تھی. لیکن جب میں نے اسلام قبول کیا، اسلام کا مطالعہ کیا، تو مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ عورتوں کی آزادی کے نام پر عورتوں کے حقوق کے ڈاکہ ڈالنے والے تھے، اور اصل محافظ اسلام ہے. مغرب اسلام کے کس پہلو سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں؟ بہت سارے پہلوؤں سے. اس میں ایک ہے ہمارا فیملی نظام. مثلا ایسے لگتا ہے کہ ہم لوگ حیدرآباد سے نہیں گئے،
بلکہ ہم اصلی وہاں کے رہنے والے ہیں اور وہاں کے جو اصلی باشندے ہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ اجنبی ہیں بیچارے، وہ پردیسی ہے وہاں پر. مثلا سمجھ لیجیے کہ آپ نے سنا ہوگا مدرس ڈے، معلوم ہے بہت سے بچیوں کو معلوم ہوگا. مدرس ڈے کا مطلب سال میں ایک مرتبہ ماں کا حق ادا کیا جائے. تو بچے جو ہیں ماں کی روزانہ خدمت نہیں کرتے، سال میں ایک مرتبہ پھول یا گفٹ ان کو بھیج دیتے ہیں کہ اماں جان میں زندہ ہوں، یہ بتانے کے لیے. یہ ہے مدرس ڈے کا ان کے پاس تصور. اور ہمارے پاس مدرس ڈے کی تو ہر دن ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ماں کا مقام اتنا رکھا ہے کہ اس کے بغیر جنت کا حصول ممکن نہیں ہے. تو میں جنت کو ضائع کرنے کے لیے سال کا انتظار تو نہیں کروں گا، ہر دن ماں کی میں خدمت کروں گا. تو ہمارے لیے ہر دن مدرس ڈے ہے اور ان کے لیے سال میں ایک مرتبہ مدرس ڈے ہے. جب وہ فیملی لائف کو اس طرح دیکھتے ہیں تو انہیں حسرت ہوتی ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسے ہی ہوتا. میرا آخری سوال ہے، مغرب میں مسلمانوں کو درپیش مسائل اور ان کا کیا ہے؟ حل تو میں نے بتا دیا. جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مشہور جملہ کہا تھا، لن يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح بها اولها، کہ امت کا آخری حصہ اس کی بیماریوں کا علاج وہی ہے جو پہلے دور میں تھا. اسی علاج کو آپ اپنائیں گے، قرآن و سنت کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں گے. کل بھی وہی حل تھا، آج بھی وہی ہے، آنے والے کل بھی وہی ہوگا. جزاک اللہ خیر. سلطانہ آپ کی گزارش ہے کہ آپ بھی سوال ہے پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اہل مغرب کا شاعر اسلام کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ ابھی میں نے بتایا نا، شاعر اسلام کا یا اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں صرف مغرب نہیں سبھی دنیا میں ایک جیسی بات چل رہی ہے. اس کی ایک میں بات آپ کو بتاؤں. سوئٹزرلینڈ میں آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا، یا جو کم سے کم مالدار لوگ ہیں سوئٹزرلینڈ کا نام تو انہوں نے سنا ہوگا. سوئٹزرلینڈ جو ہے اس میں ایک تحریک چلی اور وہ تحریک تھی کہ مسجد کے مینارے یہاں نہیں بننے چاہیے سوئٹزرلینڈ میں. اور اس زور و شور سے وہ تحریک چلائی گئی کہ سوئٹزرلینڈ کئی اعتبار سے بہت ہی اہم ملک سمجھا جاتا ہے. اور بائی دا وے آپ کے انفارمیشن کے لیے، دنیا بھر کے بڑے بڑے جو مالدار ہیں غلط طریقے سے جو دولت کماتے ہیں، زیادہ تر ان کی دولت وہیں پر ہوتی ہے. زیادہ تر دولت کے خزانوں کے خزانے وہیں پر لے جاتے ہیں. وہ اپنے ملک کو کنگال کر کے دولت وہاں لے جا کے رکھتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں جو اکاؤنٹ کھول دیا جائے وہ آپ کے نام کے ساتھ محفوظ ہو گیا، اور اس کے اندر کوئی حکومت بدلے، وزیر جائے آئے، ان کی دولت محفوظ ہوگی. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہاں میناروں، مسجد کے مینار نہیں بنائے جا سکتے. مگر یہ حسن اتفاق ہے کہ جو اس موومنٹ کا، تحریک کا چلانے والا تھا، اللہ نے توفیق دی، وہ خود بعد میں مسلمان بن گیا. جب وہ مسلمان بن گیا تو اسے اب زندگی بھر کے لیے یہ افسوس رہا کہ میری وجہ سے میناروں پر پابندی لگائی گئی. اب آخر وہ کون سا ذریعہ ہو سکتا ہے جس کے ذریعے سے میں جو غلطی کر بیٹھا اس کی تلافی کروں، اس کا کفارہ ادا کروں، کمپنسیشن کیسے میں کر سکتا ہوں. تو دیکھیے، اس لیے ایک مومن کو ہمیشہ مایوس نہیں ہونا چاہیے. جب وہ تحریک چل رہی تھی کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ تحریک کا جو اصل لیڈر ہے وہ بھی مسلمان ہوگا. مسجد کے میناروں پر تحریک کی اس نے کوشش کی، وہ کامیاب ہوا اور وہ قانون بن گیا. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود اس کو توفیق دی. ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو مساجد ہیں میناروں کی محتاج نہیں ہیں، فکر اور دعوت کی محتاج، ضرورت مند ہیں. اگر دعوت ہو تو جھونپڑی میں بیٹھ کر بھی آپ مسجد کا کام کر سکتے ہیں، اور اگر دعوت کا جذبہ نہ ہو خوبصورت مسجد بنا کر بھی کچھ حاصل نہیں ہے. ایک آخری سوال یہ ہے کہ مسلم خواتین کو مغرب میں کیا مشکلات درپیش ہوتی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ تو وہی مشکلات جیسے میں نے کہا کہ اب جیسے فرانس میں، مغربی ممالک میں فرانس اس کا بہت ہی آگے ہے. وہاں خواتین کے اسی نقاب کے بارے میں پابندی لگا دی. پابندی کا مطلب یہ ہے جیسے آپ گاڑی چلاتے ہوئے غلط جگہ پارکنگ کرتے ہیں تو آپ کو پولیس آپ کے لیے وہ جرمانہ جاری کرتا ہے. اسی طرح فرانس کی سڑکوں پر کوئی عورت نقاب کے ساتھ جائے تو اس کو وہ جرمانہ کرنے کا حقدار ہے، وہ کر سکتا ہے، کیونکہ قانون کی گویا کہ مسلمان عورت نقاب کے ذریعے سے قانون شکنی کر رہی ہے. یہ وہاں کا قانون ہے، یہ ایک مشکل ہے. لیکن اس کے پیچھے آپ دیکھیں
اگر آپ ایک اور پہلو سے بھی غور کریں تو آپ کے یہ جو دوپٹے ہیں، آپ کا جو نقاب ہے، اس میں کتنی طاقت اللہ نے رکھی ہے، اس کا اندازہ آپ کو بھی ہوگا کہ فرانس کی حکومت جو دنیا کے سپر پاور ملکوں میں سے ایک ملک سمجھا جاتا ہے، مضبوط ترین ملکوں میں، وہ آپ کے اس نقاب اور دوپٹے سے تھر تھر کانپ رہی ہے۔ اگر آپ بھی اس کی قیمت کو سمجھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اعزاز عطا فرمایا کتنا بلند ہے۔ طالبہ نشاط کے آٹو کے ڈرائیور صاحب نیچے منتظر ہیں، وہ جا سکتی ہے۔ اور اب آخر میں ایک دو سوال رہ گئے ہیں جو اہم ہیں، ایک حاضرہ بیگم کا سوال ہے اور ایک سفیہ، وہ دونوں ایک کے بعد دیگر آ کر اپنا اپنا سوال پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خارجین مجلس صوت فرقان کے لیے آپ کا کیا مقام پیغام ہے؟ میری ساری گفتگو آپ کے لیے پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ لکھنے کی صلاحیت عطا فرمائے، کیونکہ تقریر کے ذریعے سے آپ کی بات بڑی محدود حلقے تک پہنچتی ہے، تحریر کے ذریعے سے مختلف جگہوں پر آپ اپنے پیغام کو پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ جتنی بھی محنت کریں کیجئے تاکہ اس میں لکھنے کی زیادہ مشق ہو سکے، زیادہ تجربہ ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ آپ جامعہ دارالفرقان کی طالبات اور خصوصاً فارغات جامعہ کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ میں نے اپنی بات میں کہا ہے کہ آپ لوگ جب یہاں پر اتنے سال تک پڑھتی رہی ہیں، آپ میں اور عام عورتوں میں بہت فرق ہونا چاہیے، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اور سب سے بڑھ کر آپ جو دین یہاں پر سیکھ رہی ہیں یہ ایک امانت ہے، اور اس امانت کا حق یہ ہے کہ دوسروں تک پہنچانے کی آپ کوشش کریں۔ اگر آپ یہ دوسروں تک پہنچائیں گی تو اس کا جامعہ کے لیے جو انتظام کرنے والے ہیں، جامعہ کے لیے جو ٹائم دینے والے ہیں، اور جو اساتذہ کی جو محنتیں ہیں، وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ ان کے لیے سرمایہ بنے گی۔ اور اگر آپ یہاں سے جانے کے بعد عام عورتوں کی طرح گھل مل کر ختم ہو جائیں اور آپ دین کی دعوت دوسروں تک نہ پہنچائیں تو ایک محرومی کی بات ہوگی، گویا جامعہ نے جو محنت کی وہ ضائع گئی، جامعہ کے ساتھ متوسلین اور احباب جو محنت کرتے ہیں وہ بھی ضائع چلی گئی، آپ کے لیے بھی اور سب اساتذہ کے لیے یہ حسرت کی بات ہوگی۔ میں محترم مولانا کا بے انتہا مشکور و ممنون ہوں۔ ویسے تفصیلی جوابات آ چکے ہیں، پھر بھی اگر کوئی عام جنرل طور پر طالبہ اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو مختصر منٹ کے لیے السلام علیکم مولانا، خواتین دعوت دین کے لیے کس حد تک مکلف ہے؟ دیکھیے، مکلف جو ہے اس کی حد بندی ہر آدمی خود اپنے ایمان کو سامنے رکھتے ہوئے خود کر سکتا ہے۔ میں آپ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، آپ کسی اور خاتون کے بارے میں یہ حد بندی نہیں لگا سکتے، بلکہ ہر آدمی کو اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں اس کو بہتر سے بہتر، مؤثر سے مؤثر استعمال کرنا چاہیے۔ جیسے کہا گیا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی استطاعت ہے اتنی تم کوشش کرو۔ استطاعت کے پیمانے ہر آدمی سے جداگانہ الگ الگ ہیں، اور اسی طرح سے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ آپ سے وہی پوچھے گا جس کی آپ کے اندر صلاحیت ہے، اور یہ صلاحیتیں ہر آدمی کی بڑی مختلف ہوتی ہیں۔ آپ کی ہو سکتا فیملی لائف اور اس کی ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہوں کہ دعوتی کام کے لیے وقت کم ملتا ہو، اور کچھ ایسی بہنیں بھی ہو سکتی ہیں جنہیں
فرصت زیادہ ملتی ہو اور گھریلو ذمہ داریاں کم ہوں تو دونوں کے پیمانے پھر الگ الگ ہوں گے. اس لیے ہم اس میں اتنا ہی کہیں گے کہ آپ چونکہ اللہ کے پاس جواب دہ ہیں تو آپ اس جواب دہی کے تصور کو سامنے رکھ کر اپنی حد بندی اگر خود کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اب پروگرام اپنے اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. اب میں ہدیہ تشکر کے لیے جامعہ کے ناظم محترم جناب عبدالرافع صدیقی صاحب حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ وہ کلمات تشکر پیش کریں. وقت کافی ہو چکا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ الیکٹرسٹی نہ ہونے کے باوجود بھی ہمارے پاس مائک سسٹم ایک گھنٹہ چلنا تھا وہ بھی اللہ فضل و کرم سے پورے پروگرام تک اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان شکر ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں مولانا محترم عبدالہادی عمری مدنی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس لیے کہ وہ اتنے مصروف ہونے کے باوجود ہماری اس دعوت کو انہوں نے قبول کیا. اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ جب بھی ہندوستان آئیں اور جب حیدرآباد آئیں تو یہ آپ کا مسئلہ ہے. آپ جب بھی آئیں ضرور یہ بچوں سے خطاب کریں تاکہ ہمارے لیے اچھا ملے اور بچوں کو مل سکے. اس لیے کہ بچے بہت خواہش کر رہے تھے. میں بار بار آپ سے گزارش کر رہا تھا. الحمدللہ آپ نے اجازت دی اور ہم نے اعلان کیا اچانک مل کے آج آ رہے ہیں. جو بھی تیار ہو سکتے ہیں بچے انگلش میں عربی میں اردو میں نے کہا کہ ایک تقریر کافی ہے. حالانکہ دوسرے بچے ابھی خواہش مند تھے کہ میں سناؤں گی تم سناؤں گی تو میں اللہ کے وقت کافی ہے ہو چکا ہے. اس لیے میں آپ تمام بچوں سے میں طالبات سے معذرت چاہوں گا جس کا کہ نام نہیں پکارے ہیں. پھر آئندہ کبھی موقع مل جائے تو ہم ان کا خیال رکھیں گے. میں تمام مہمانان خصوصاً عبدالمجید صدیقی اور عبدالسلام صاحب جو اپنی ساس کے انتقال کی وجہ سے اچانک آئے ہیں 3-4 دن کے لیے, انہوں نے بھی اس دعوت کو لبیک کہا اور انہوں نے بھی یہاں آئے. اور میں محترم صدر محترم کا ایک جگہ مصروف ہونے کے باوجود اپنے کام کو رکھتے ہوئے وہ بھی تشریف لائے محمد علی صاحب, جناب فضل اللہ صاحب اور تمام مولمین اور معلمات کا بھی میں شکر ادا کرتا ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں. اس لیے کہ وقت بھی کافی زیادہ ہو چکا ہے اور ہمارے برادر عزیز بہچو سے تشریف لائے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جاوید صاحب کا. انہوں نے اس بچوں کا مظاہرہ دیکھا اور اس مدرسے میں آپ نے وقت دیا. اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرتے ہوئے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ کو اور ہم کو جو سنے ہیں اس پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور ہمارے طالبات کو نیک سے نیک آگے دعوتی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور الحمدللہ جامعہ کے جو بھی ذمہ دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد فرمائے اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی صحت و عافیت کے ساتھ تندرستی عطا فرمائے. اور جو معلمین اور معلمات اس کام میں لگے ہوئے ہیں جو کہ ہم جو تنخواہ دیتے ہیں وہ کافی بھی نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود اخلاص کے ساتھ جو کام کرتے ہیں اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کی تنخواہ میں برکت عطا فرمائے اور اسی طرح اخلاص کے ساتھ وہ کام کرنے والے رہیں. میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اجازت چاہتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین.